ایسا کریں زردہ یا کوئی میٹھی چیز پکا کر اس پر اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اول آخر 11 دفعہ درود پاک، یا سمیعو یا بصیرو۔ یہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ یہ آپ نے 7 دن پڑھنے کے بعد پھر مجھے بتانا ہے۔ میں نے آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور نام، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ امتل راؤف۔ امتل راؤف۔ روف، ٹھیک ہے۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ میرے کیا فیوچر میں کیا نکل رہا ہے، کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی یا کیا؟ کیا جاب میری؟ جاب ہو جائے گی آپ کی 23 مارچ کے بعد، ہے نا؟ ہاں۔ یہ ہفتہ پورا آپ عمل کریں، آپ کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ مجھے بتائیے گا۔ اچھا ہاں جاب آپ کی ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ تھوڑی دیر رکے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی یہ آپ کا جو عدد ہے یہ 5 ہے، اور 5 عدد کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کافی کام جو ہیں وہ بڑی تندہی یعنی ہمت سے کرتے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی محنت کی ہے، کیونکہ آپ کا ایک طرف سے جو لیو بنتا ہے اور دوسری طرف سے آپ کا جو ہے ایریز بنتا ہے، تو آپ نے بہت سٹرگلنگ خاتون ہے آپ نے زندگی میں بہت محنت کی ہے اور سٹرگل میں وقت گزارا ہے، اور جتنا بھی آپ نے جو محنت کی ہے، اور کافی آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے سے نوازا بھی ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، گھر، جائیداد، پراپرٹی اللہ نے آپ کو دی ہوگی، اللہ کا بڑا کرم رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ٹریولنگ آپ نے اچھی کی ہوگی زندگی میں، اچھا ٹھیک ہے۔ جی اور دوسری بات ہے گھر کی جو آپ کو خوشی ہے، وہ یہ جو 1 سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ تھوڑی سی آپ کو جسم میں بھی تھکاوٹ اور انایزینیس سا جو ہے نا، یہ 1 سال 2011 مارچ سے اب تک یہ ڈومیسٹک لائف تھوڑی سی آپ کو لگتا ہے کہ اخراجات ہو گئے ہوں، زیادہ پیسے خرچ ہو گئے ہوں، ضروریات زندگی میں بہت زیادہ معاملات آپ کے جو ہے نا آپ کے قابو سے باہر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی اس طرح کا کچھ مجھے نظر آتا ہے۔ اچھا تو یہ آپ کو جو میں نے سٹون اگر آپ پوچھنا چاہتی ہیں، جی سٹون، کیا چیز سر؟ سٹون پتھر جو ہوتا ہے، ہاں سٹون ہاں جی، سٹون جو ہے یہ آپ عقیق جو ہے، عقیق اچھا جی، یہ آپ پہن سکتی ہیں، اور جمعۃ المبارک آپ کا مبارک دن ہے، جی اور خاص طور پر جب بھی آپ پریشان ہوں جی تو خاص طور پر آپ جمعے کی نماز کے بعد، جی ظہر کے بعد جی آپ جو ہے 2 نفل نماز پڑھا کریں، جی اور اس میں آپ جب پڑھیں تو سورہ فاتحہ، اس میں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 100 دفعہ کہیں۔ یہ تو میں ڈیلی ایک تسبیح پڑھتی ہوں یا کا نام نہیں، نماز میں، اچھا نماز میں آج یہ عمل کریں۔ نہیں، جمعے کی ظہر کی نماز کے اندر ہی پڑھنا ہے؟ ہاں اس کے کون سی بعد کر رکعت لیں، میں پڑھنا یا ہے؟ پھر مغرب کے بعد کر لیں۔ اچھا، اگر یہ دونوں ٹائم میں سے سوٹ نہیں ہوتے کیونکہ میں کام پہ بھی تو جاتی ہوں، یہ تو پھر کس عشاء وقت کے پڑھنا بعد کر لیں، جی سونے سے پہلے کر لیں۔ وہی نہ سونے سے پہلے یہ آج آپ نے 12 بجے سے پہلے لازمی کرنا ہے عمل، اچھا جی، رات نیت 12 کیا بجے سے کرنی پہلے جو ہے نا۔ نیت کیا کرنی ہے؟ جی، نیت کیا کرنی ہے؟ یہی آپ کی جاب کی جو پرابلم ہے۔ اچھا، 2 رکعت نماز جی، حاجت ہوگی نا؟ جی حاجت، ہاں، یہی ضرورت آپ نیت انسان کر لیتا ہے اللہ کی ذات کے آگے کہ آپ کو جو پریشانی ہے، لیکن جب آپ 2 نفل نماز آپ پڑھیں تو یہ خاص طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین ٹھیک، یہ آپ نے لازمی کہنا ہے۔ یہ ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے؟ ہاں، ایک تسبیح 100 دفعہ پہلی رکعت میں، 100 دفعہ دوسری رکعت میں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ مولا جو مجھ سے غلطی خطا ہے، اگر میری کوئی کمی کوتاہی ہے، لغزش ہے تو مجھے معاف فرما، اگر کسی کی وجہ سے یا کسی کے کوئی کیفیت کی وجہ سے میرے راستے میں رکاوٹ ہے تو مولا انبیاء علیہم السلام کے وسیلہ جمیلہ سے، صحابہ اکرام اور تمام اوصیاء اولیاء کے وسیلہ جمیلہ سے مجھ پر رحم فرما، اور یہ جو راستے میں میرے رکاوٹ ہے اس کلام کے وسیلہ جمیلہ سے جو میں نے پڑھا ہے، مولا مجھ پر رحمت فرما، کرم فرما۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا۔ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ مجھے ایک یہ کرنا ہے، یہ جو میں نے پڑھنا ہے یہ میں سورۃ اخلاص، اور جیسے ہم نماز اپنی پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے سورتیں پھر یہ پڑھنی ہے؟ جی اچھا، اسی طرح دیکھیں، جب آپ نماز شروع کرتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جب یہ آیہ کریمہ آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑ لیں گی اور 100 دفعہ کہہ دیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے،
پھر آپ سجدے پہ جا کر پھر واپس آئیں گی تو پھر اس کو ریپیٹ کریں گی تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گی. اور میٹھی چیز آپ نے پکا کے مدرسے میں دینی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ صدقہ دے سکتی ہیں تو آپ بلیک کلر کا کپڑا 5 گز آپ لے لیں, سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے صبح چیریٹی میں دے دیں. ٹھیک ہے. 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. اچھا ایک کیا جاب کرتی ہیں آپ؟ میں جاب تو ایز اے ٹرانسلیٹر کرتی ہوں. جی ٹرانسلیٹر. ٹھیک ہے. جی سمینا جی تو کچھ اور جاننا ایک چاہیں گے؟ مجھے اور بات کرنی ہے, جلدی سے میں کر لیتی. جی جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اسٹارنگ کے گھر میں بچے, بہو, بیٹا, وہ کیسے میرے ساتھ ان کا رہے گا ریلیشن. جی یہ آپ ایسا کریں, جی اپنے بچوں کا نام, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک ہی بیٹا ہے. ایک بیٹا. نام کیا ہے ان کا؟ احسن مسعود. فیصل. احسن مسعود. احسن مسعود. ڈیٹ آف برتھ کیا ہے ان کی؟ اس کی ہے 6 اگست 78. 6 اگست 78. اور شادی ہو گئی 1978. جی شادی ہو گئی ہے ان کی؟ ہاں جی ہوگی. بہو کا نام بتائیے گا. ثنا بیگ. ثنا بیگ. اور ان کا ڈیٹ آف برتھ تو نہیں ہوگا آپ کے پاس؟ اس کا ڈیٹ آف برتھ ہے 16 مئی ہے. 16 مئی 1983 ہے. 80 ایک سیکنڈ کیا ہے ایسا ہو جاتا ہے. جی آپ کا بیٹا جو ہے نا, جی یہ ماشاءاللہ بہت ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ ہے. اچھا جی. بڑا تیز ہے جی. اور بڑا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اپنے معاملات کو ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. اچھا. ٹھیک ہے. جی. بہت سارے معاملات آپ سے شیئر نہیں کرتا اور زیادہ تر آپ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں رہتی. اچھا. ہاں یعنی بہت زیادہ ذہین بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. جی. لیکن یہ پچھلے 3 سال سے اس کے پرابلمز ہوں گی. جی. 3 سال سے اس کی ڈومیسٹک لائف میں بھی پرابلم ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور کچھ کیفیات خاندانی جو میں پہلے بھی بتایا کرتا ہوں اکثر کہ خاندانی روحانی قوتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے مسائل آ جاتے ہیں. جی. اچھا بلا گزرتا خوش و خرم گھر جو ہے وہ فتنہ اور فساد میں چلا جاتا ہے, لڑائی اور گھریلو ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ کا یہ جو بچہ ہے یہ آپ کے ساتھ کیا پوچھنا چاہتی ہیں اس کے بارے میں؟ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان دونوں کے ہسبینڈ وائف کا آپس میں ذرا جھگڑے بہت ہو جاتے ہیں. ہاں یہ میں نے بتایا نا. ہوتی ہے. جی تو وہ افیکٹ کرتی ہے سب پہ. ہاں تو یہ اس کا اصل میں نا آپ کے کچھ ایسی کیفیات ہیں خاندانی, یہ آن ایئر میں مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. یہ کچھ پرابلمز ہیں جو صدقات اور باقاعدہ روحانی علاج سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. جی. اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی مسز کی بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. جی. ہاں اور بہت خوددار سا ہے آپ کا بیٹا. جی. اور بڑی مثلا کہ وضع قطع رکھنے والا ہے. کیونکہ لیو جو ہوتے ہیں یہ اپنی رسپیکٹ, آنر اور ڈگنیٹی پر آنچ نہیں آنے دیتے. جی. ٹھیک ہے. جی. خاص طور پر یہ خیال رکھتے ہیں. اور آپ بھی ذرا بڑی مثلا کہ بولڈ بات کر دینے والی خاتون ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے بعض اوقات آپ کی بات کے ساتھ اس کا تکرار شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بڑا بولڈ آؤٹ سپوکن ہے آپ کا بیٹا. اچھا. جی جو بات کہنی ہے منہ پہ کہہ دینی اس نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کچھ صدقات ہیں, کچھ اوراد ہیں, وظائف ہیں. ابھی آپ کا جاب کا مسئلہ ہے, ابھی میں نے یہ آپ کو بتایا ہے. اگر آپ بیٹے کے لیے پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک بلیک کلر کا کپڑا لے کر اس کا ہاتھ لگوا کے چیریٹی میں دے دیں اگر آپ کا کہنا مانتا ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ آئل اور پانی رکھ لیں, میں پڑھ دیتا ہوں, اسے پلائیں کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اس کا ذہن جو ہے وہ ان بری قوتوں سے اس کی جان چھوٹے گی. یہ جو اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہیں, برکتیں ہوتی ہیں, کلام الہی کی تاثیر جو ہوتی ہے, یہ جب بندے پر اثر کرتی ہیں تو وہ بری قوتیں ذہن سے نکلتی ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ قوتیں خون میں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سوچ کی حد تک انسان پر اثر کرتی ہیں. آپ آئل اور پانی رکھ لیں. پانی آئل اب میں ایک دم سے میرے پاس تو ہے بھی نہیں. جی میں جلدی لے کے آؤں, ہولڈ کروں مجھے. چلے. جی جی میں لے کے آتی ہوں پانی اور وہ تو پھر آپ کریں گے. اس کے علاوہ تھوڑا سا جب تک میں پانی لے کے آتی ہوں, اب یہ دیکھیے کہ یہ ان کی وائف جو ہے وہ کس طرح ہمارے ساتھ اس کا ریلیشن کیسا ہے وہ. یہ ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ہم بتاتے ہیں جب تک آپ آئل پانی رکھ لیں. ہاں جی.
وہ ایکچولی یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ جو ان کی ڈاٹر ان لا ہے ان کا ریلیشن ان کے ساتھ کیسا رہے گا آگے